بھاگنا تو دور کی بات، آپ کو کھڑے ہونے میں پرابلم ہوتی تھی، تو پھر انہوں نے کرکٹ کا بال آپ کے ہاتھ میں تھمایا تو آپ کھڑے ہو گئے، مطلب یہ کیسے؟ میرا خیال ہے کہ عجیب سی بات ہے، کہتے ہیں کہ فلیٹ فوٹ بھاگ نہیں سکتے. یہ میں بالکل فلیٹ فوٹ میں آج نہیں ہے بالکل پاؤں میں. حال آپ خود ڈاکٹر ہیں، آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ فلیٹ فوٹ آسانی سے بھاگ نہیں سکتے. میرے پاؤں کا ویٹ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس میں نی پرابلم ہوا ہے. حیرت کی بات بھاگ رہا ہوں. آپ کو ریکارڈ کیا گیا تھا ایز فاسٹسٹ بولر آف دا ورلڈ، تقریباً 167 کلومیٹر پر آور ساؤتھ افریقہ ٹور پہ، اور آپ نے ڈربن ٹیسٹ میں جو کہ پاکستان ٹیسٹ میں جیتا تھا اور سیریز میں ون اپ ہوا تھا، وہاں پہ آپ نے 5 وکٹیں لی تھیں دوسری اننگز میں، اور وہ یہ دیکھا گیا تھا کہ آپ نے پہلے ایک سیشن میں بالکل بولنگ نہیں کی، اور اس کے بعد پھر آپ انٹروڈیوس ہوئے، اور آپ ایسا انٹروڈیوس ہوئے کہ ساؤتھ افریقہ کا پٹھا ہی بیٹھ گیا. تو وہ کیا مطلب ایک پراپر پلان کے تحت تھا کہ آپ کو بولنگ نہیں دی جا رہی تھی؟ کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ کو غصہ آتا ہے تو جوں تو آپ اتنی تیز بولنگ کرتے ہیں. اصل میں اس وقت کیپٹن تھے عامر سہیل، تو انہوں نے مجھے روک کے رکھا تھا پرانے بال کے لیے. اچھا. تو کہتے ہیں کہ یار جس طرح بہت پرانا، ہم 3 بالرز کھیل رہے تھے، میں، مشتاق بھائی اور وقار بھائی اور میں اظہر محمود. یہ 2 ایک فاسٹ جنرل فاسٹ، ایک آل راؤنڈر تھا، دوسرا میں تھا. تو وہ کہہ رہے بال جیسے سے پرانا ہوتا جائے گا تو ابھی سیف رکھو اپنے آپ کو، تو جو ہی بال پرانا ہوگا، جب اسٹیج آئے گی ریورس سوئنگ کی تو تم شروع ہو جانا. بال جب میرے پاس آیا تو بال کی شیپ اس وقت کافی اچھی حالت میں تھی، تو تھوڑا سا ورک آؤٹ کیا بال پہ نہیں اپنے آپ پہ تو کر کے، تو جب میں دیکھا کہ بال اب ریورسنگ ہو سکتا ہے، 30-35 اب ہو چکے ہیں، اس میں اسٹیج آ گئی ہے، وہ ہو سکتا ہے. میں شلہ کا نام لے کے شروع کیا اور میں نے ود ان 4 اوور میں 5 آؤٹ کر دیا اور پاکستان میچ میں واپس آ گیا. He's bowled him with a beauty. Field for LBW, and that's out. First ball. That was some great bowling there by Shoaib Akhtar, and South Africa have lost 2 wickets in a row, 2 balls, and Shoaib Akhtar at tremendous pace has bowled Cullis and now trapped Andrew Hudson, LBW, first ball. Yorker blasts the middle stump out of the ground. 7 down, South Africa. What a wonderful spell. Out. Just played down the wrong line. Oh, bowled. Bowled. Well, he dug the previous one out. This one he couldn't. An express pace delivery from Shoaib Akhtar. You felt proud کہ شعیب اختر کا جو نام ہے اب انٹرنیشنل کرکٹ میں آنا شروع ہو گیا. مجھے اس چیز کا کوئی زیادہ خوشی نہیں تھی. مجھے یہ زیادہ خوشی تھی کہ میں ٹیم کو واپس میچ میں لے آیا. نارملی تو مطلب مجھے یاد ہے کہ فرسٹ کلاس کرکٹ جب آپ کھیلتے تھے تو یہاں 6 یا 7 آپ کا ہائیسٹ ہوتا تھا، لیکن اس میں جب اظہر محمود نے ڈربن ٹیسٹ میں غالباً سینچری کی تو آپ کی ایک بڑی لمبی پارٹنرشپ ہوئی تھی. پاکستان کے لیے لڑنا تھا، ہم نے جیتنا تھا وہ ٹیسٹ میچ، کیونکہ ملک سے باہر آئے ہوئے تھے اور جذبہ تھا کہ جی کھڑا ہونا ہے، بس بال لگ جائے کچھ بھی ہو جائے. مجھے بالنگ لگی بھی ہے، انگوٹھا میرا ٹوٹ گیا تھا. میں نے ایک اور چیز پوچھی، ایک تو انگوٹھا ٹوٹا تھا، ایک کوئی ہیلمٹ پہ بھی گیند لگا تھا، پٹاخہ بولا تھا. ہاں جی، ایک ہیلمٹ بھی لگا تھا. تب کیسا لگا تھا کہ جب خود باؤنسر کرتے ہو تو بیٹسمین پہ کیا گزرتی ہوگی؟ تب مجھے اذانوں کی آوازیں آ رہی تھیں. ویسے ابھی آپ جو حالیہ دورہ تھا آسٹریلیا کے، جب پاکستان آئی اور پاکستان سیریز ہارا، اس میں پشاور ٹیسٹ وہ آپ ٹیسٹ میچ کھیلے، وہاں پہ مارک ٹیلر نے 334 رنز کر دی اور ایک بڑی لمبی باری لی، تو مطلب کیسا لگا اس دن ٹیلر کے اگینسٹ بولنگ کرتے ہوئے؟ نو ٹیلر نے بہت بڑا سکور کیا جی، لیکن وکٹ اگر میرا پہلا اسپیل دیکھیں، پہلا اسپیل کافی اچھا تیز کیا. آئی مین اس میں آؤٹ تھے 1-2-3 وہ نہیں دیے، اس وجہ سے میچ میں کافی ڈفیکلٹیز پیدا ہوگی. ڈسیزن ہمارے حق میں نہیں گئے اور اس کے بعد وکٹ نے آسا سا بہیویئر چینج کرنا شروع کر دیا، وکٹ نے سلو ہونا شروع کر دیا. اس کے بعد بال بھی ہمارا پہنچ بھی نہیں جاتا. آپ کا بال بھی نہیں پہنچتا تو اس میں میرا بھی اتنا سلو ہو گیا تھا کہ ان دی ایئر تو بال جاتا ہے لیکن بال پیچھے کیری نہیں کر رہا تھا. میرے خیال میں آپ کو لیفٹ ہینڈرز کے اگینسٹ بولنگ کرنے دشواری ہوتی ہے رائٹ ہینڈرز کے اگینسٹ؟ ڈیفینیٹلی جی، لیفٹ ہینڈر کا ذرا ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، لائن چینج ہو جاتی ہے ایک دم. رائٹ ہینڈر سے لیفٹ ہینڈر کو بال کرنے پڑتا ہے، لائن چینج ہو جاتی ہے. یہ جو آپ کا ایک ایکشن ہے، اس میں یہ دیکھا گیا کہ آپ جب گیم کے لیے ڈیلیوری سائڈ میں آتے ہیں تو جو آپ کی لیفٹ لیگ ہے یعنی کہ بائیں جو لاتے ہیں اس پر بہت زور ڈالتے ہیں، تو مطلب اس حوالے سے آپ سوچتے ہیں کہ یہ کہیں آپ کو ڈیمیج کر سکتا ہے، یہ جو اتنی فلوئنسی میں آپ آتے ہیں اور اتنا بوجھ پڑتا ہے اس ٹانگ پہ؟ ڈیفینیٹلی میرا تھوڑا سا
ویسے ادر فاسٹ بالرز ہیں ان کو دیکھیں تو ان کا تھوڑا سا ڈفرینٹ، میرا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، تقریباً میرا تو سب ہی ڈفرینٹ ہے. میں سائڈ آن ہوتا ہوں، میرا گھٹنا بینڈ ہوتا ہے اور ہاتھ بھی تھوڑا سا میں جیت جاتا ہوں نیچے، پھر میں اپنی ٹانگ کو سیدھا کر کے، میرا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ایکشن ہے تھوڑا، آئی مین مجھے تھوڑا سفر کرنا پڑتا ہے، اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. آپ نے ساؤتھ افریقہ کا ٹور کیا، پھر آسٹریلیا کے اگینسٹ کھیلے، پھر زمبابوے سے جو ہم سیریز ہارے، اس سیریز میں بھی آپ ایک ٹیسٹ میچ کھیلے تھے غالباً لاہور کا. تو زمبابوے کے جو بیٹسمین ہیں وہ کیسے لگے، کیونکہ ان کو ویکر کنسیڈر کیا جاتا ہے بنسبت کے آسٹریلین ساؤتھ افریقنس؟ بس زمبابوے کو تو ہم شیروں کی طرح پڑ جاتے ہیں. نہیں لیکن یہ سیریز ہم ہار گئے تھے غالباً. سیریز اس لیے ہم ہار گئے تھے کیونکہ بالنگ تھوڑی سی ہماری تھوڑی سی کچھ آئی مین جیسے کلک کرنی چاہیے ویسے ہوئی نہیں، ایسے ایک طرف سے اینڈ سے آؤٹ ہو دوسری طرف سے آؤٹ نہیں ہوئے. لیکن آپ کو ایسا زمبابوے کا کوئی بیٹسمین نہیں لگا جو کہ آپ کو یقین مطلب مشکل لگا ہو، بہت اچھا لگا؟ نیل جانسن اچھا بیٹسمین ہے، اگر ہماری بالنگ دونوں طرف سے اچھی ہو رہی ہوتی تو میرا نہیں خیال کہ وسیم بھائی وقار بھائی کو ہوتے کوئی ٹھہر سکتا ہے. وقار بھائی ابھی بھی آئے تھے، ایک عرصے کے بعد وہ آئے تھے کہ ردم نہیں آ رہا تھا اور ان کا زور لگ نہیں رہا تھا اس وجہ سے، لیکن پھر بھی انہوں نے 4 آؤٹ کیے. آپ کو کون سی ٹیم کے اگینسٹ کھیلتے ہوئے زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے؟ میری بڑی خواہش تھی کہ میں اس ٹور پہ جا کے اسپیشلی انڈیا کے خلاف اپنے آپ کو منواؤں اور پرفارم کروں، جیسا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی تیز ہے اور پرفارم نہیں کر رہا. میں اس بات کو غلط ثابت کرنا چاہتا تھا اور میں چاہ رہا تھا کہ میں جلدی سے جلد یہ ٹیسٹ میچ پکوں، کھیلوں میں اور میں جلد سے اچھا پرفارم کروں، پاکستان ٹیم بھی جتاؤں. جو چنئی کا ٹیسٹ تھا مدراس کا، وہاں پہ بڑے نیرو مارجن رہ گیا تھا اور ٹنڈولکر سینچری اسکور کر چکے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ انڈیا جو آسانی میچ جیت جائے گا. تو آپ باہر بیٹھے کیا سوچ رہے تھے، مطلب کیا حال تھا، پویلین کی ایٹماسفیئر کیسی تھی؟ میں تو ایک چیز بڑی اچھی لرن کی اس میچ سے اور ٹنڈولکر سے اسپیشلی کہ کرکٹ اسپیشلی جب تک آپ کا سکور اپ نہ ہو جائے تب تک آپ میچ جیتتے نہیں. بے شک اس نے 100 کیا لیکن میں اس کی اننگس کو یہ ریٹ نہیں کروں گا کہ آئی مین اسے میں اتنا وہ پریفر نہیں دوں گا اور اتنی اسے پوائنٹس نہیں دوں گا، کیونکہ وہ اس اننگ کوئی فائدہ نہیں جس نے آپ نے 15 رن سے اگر کھا لی اپنی اس کی اننگس کی وجہ سے میچ ہار گئے. دہلی ٹیسٹ میں جو پاکستان کی پرفارمنس جیسی ہوئی اور مطلب پاکستان کو میچ ہار گیا، وہاں پہ نیل کمبلے نے ایک اننگ میں 10 کے 10 آؤٹ کر دیے، تو اس وقت مطلب آپ لوگوں کا مینٹل فریم کیسا تھا؟ اور سیریز جو ہے وہ 1-1 سے ڈرا ہو گئی، تو آپ کلکتہ ٹیسٹ کے لیے کیسے پلان کر رہے تھے؟ کلکتہ ٹیسٹ میں آپ ہماری ٹیم کا اسپیشلی وسیم بھائی کا میں تو بہت شکر گزار ہوں. ٹیم کو ہر رات کو میٹنگ کرتے تھے کہ یار ہمارے بہت بڑے ٹور پہ آئے ہوئے ہیں، سب چیزیں forget about everything, just concentrate on the cricket and just play your own game, that's all. میٹنگ کی ہر لڑکے کو کمرے میں جا کر کریج دی، اسپیشلی مجھے بہت کہا انہوں نے کہ تم کر سکتے ہو، تم مین بالر ہو ہمارے اور تم جتانا ہے میچ. ہمیں بوسٹ اپ کافی کیا. میٹنگ ہوتی تھی، ہم بس میں صبح جب بیٹھتے تھے تو جنون کا گانا ہے جذبہ جنون کا ہمت نہ، وہ ہم زور لگاتے چاہے میچ ہار رہے ہوں چاہے جیت رہے ہوں، ہم بس میں گانا ہوتا تھا اور ہم سنتے تھے اور نعرے لگاتے تھے، نعرے اللہ کا نام لے کے نعرے لگا، نعرے تکبیر کر کے گراؤنڈ میں جاتے. شاید آپ کو فیل نہ ہوا کہ گراؤنڈ میں بھی نعرے تکبیر کی آوازیں لگاتے تھے. اور جیسے آپ ہمارے اگر آپ دیکھ لیں سکلان مشتاق تو ان کی پھرتیاں اگر دیکھیں تو اچھا بات ہے وہ اسپنر لیکن مطلب پھرتی بہت دکھاتے ہیں وہ، اور مطلب کتنی اسی طرح سے بیٹسمین آؤٹ کر جاتے ہیں. جی اس کی خواہش ہے کہ اگر میں ہوں تو اسپنر لیکن میں اگریشن فاسٹ بالر جیسے ہیں. وسیم بھائی وقار بھی ان کی آئیڈل نے. تو گانے کی بات کی کہ جس میں آپ نے جذبہ جنون والے، تو ویسے بھی گانوں سے شوق ہے مطلب عام زندگی میں بھی بسائڈس کرکٹ کہ گانے سنتے ہیں؟ ہاں جی کافی مجھے شوق ہے، کافی میوزک سنتا ہوں. میرے کافی واک میں CD پلیئر اتنا میں بیگ خالی ہوئی کیسٹوں کا ہوتا ہے میرا. اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی، گئی بات شناسائی. کبھی خود گایا؟ نہیں کبھی اتنا شوق نہیں ہوا، کبھی باتھ روم میں آپ کی طرح گا لوں تو لگا بات. اور اپنی آواز کے بارے میں کوئی مطلب کہ بہت اچھی آواز ہے گا سکتے ہیں؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے، جیسے آپ کی طرح گانا شروع کر دوں اگر آپ کی طرح ہوگی تو کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ اچھی بات ہوگی آپ کی، ہو ہی نہیں سکتی. اچھا
آپ کا مطلب کیا ایٹیچیوڈ ہے کہ آپ نے لمبی کرکٹ کھیلنی ہے اور آپ نے سسٹین کرنا ہے اس رن اپ کے ساتھ بھی اور اتنی تیز گیند کرنے ہیں, یا کوئی ابھی سے پلانز ہیں کہ تھوڑی کرکٹ میں اتنی ایگریشن سے کھیلوں گا پھر اپنے آپ کو بیلنس آؤٹ کرنا؟ ویسے ایز یو سین کہ میں نے ابھی چھوٹے رنوں سے ہی اظہر الدین کو سر پہ مار دیا تو یہ چھوٹے رنوں سے میں بال کافی تیز کر سکتا ہوں میں, لیکن ابھی میں انجوائے کرنا چاہتا ہوں اپنی بالنگ کو, لیکن ود لمٹس, ود ٹائم لمٹس کے میں کرنا چاہتا ہوں. اچھا خوبصورت بھاگنا بھی دوسروں تماشائیوں کو بھی تو آپ کچھ دیں, اچھا دیکھنے والے بھی آپ کو محسوس کریں اچھا رن اپ ہے, خوبصورتی آ رہی ہے. اب ویسٹ انڈیز کی بات بتاؤں آپ کو, وقار بھائی کے جو پیچھے کا سٹینڈ ہے, جو سامنے سکرین کا سٹینڈ, وہ سارا بک ہوا ہوتا ہے, وہ لوگ لینے کے ترسے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں ٹکٹ اسی طرح مل جائے, وہ خالی اس لیے کہ وقار بھائی کا رن اپ دیکھنا. اچھا ابھی یہ جو ایشین ٹیسٹ چیمپئن شپ ہے اس وقت کیا سوچ رہے ہیں؟ اب انشاءاللہ ہماری ٹیم کافی یونائٹ ہے اور کافی اب کہہ سکتے ہیں گیدرڈ ہے. ڈیوڈ کو کہا جاتا ہے کہ ٹیکنیکلی ہی از دا ساؤنڈسٹ پلیئر ان ورلڈ کرکٹ, یعنی ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ٹیکنیکلی اتنا کرکٹ کھیلتے ہیں کہ سچن سے بھی کئی دفعہ وہ بہت زیادہ اچھی کرکٹ کھیلتے ہیں. تو جب آپ نے ان کا لیگ سٹمپ اڑایا تو مطلب یہ بالکل ایک پلان تھا, پری کنسیو تھا. Superb delivery by Shoaib Akhtar. Rahul Dravid played all over it. Just what the Pakistanis needed. The rock for India. Rahul Dravid returns back to the pavilion after doing not very much. 24 for Rahul. جو آپ نے ٹنڈولکر کے وہ بیچ والا ڈنڈا کھڑکا, تو مطلب یہ بالکل ایک پلان تھا آگے گین کرنا ہے سچن کو؟ نہیں, وہ ایکچولی ڈریوڈ جب آؤٹ ہوا تو وسیم بھائی آئے ساتھ, تو کہتے کون سا بال کرنا ہے. میں نے کہا اندر کے بال کے لیے تیار ہوگا تو میں اسے آؤٹ سوئنگ یار کے کہتا ہوں. کہتے ہیں دیکھنا وکٹوں میں کرنا, کیونکہ پہلا بال کھیلے گا نظر کچھ آ نہیں رہا, آئی مین پاؤں چلیں گے نہیں اس کے. تو میں نے کہا چلیے میں اندر کرتا ہوں اسے بال. تو کہتے چلو جیسے تمہاری مرضی کرو. میں واپس جا رہا تھا, میں سوچ رہا تھا, اب میں ڈھونڈ کر آ بھی رہا, میں سوچ بھی میں خدا اللہ تعالیٰ سے اب مانگنے شروع کر دیا. میں نے کہا دعا مانگی کہ میں نے کہا یا اللہ نبی پاک کے صدقے اگر مجھے یہ وکٹ مل جائے پہلی بال پہ تو کیا بات ہو, کیسا مزہ آئے مجھے. تو میں یہی سوچ کے اپنا ویژن بنایا, ایک ٹارگیٹ بنایا. وقار بھائی کی بات ذہن میں تھی, وہ ڈربن مجھے کہا تھا کہ اپنا ویژن بنا کے رن اپ پہ اور آف اسٹمپ کے باہر دیکھنا, وہی مارنا بال تمہارا وکٹوں میں, اینڈ وکٹوں میں کرنا. تو وہی بات میرے ذہن میں تھی. باقی دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے وکٹ ملنی چاہیے, کیونکہ میری خواہش تھی. اور میں میچ سے پہلے اپنے کولیگز انشاءاللہ سکلین کہہ رہا تھا کہ میں آؤٹ کروں گا, لیکن سکلین سے میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ان کو میں آؤٹ کروں گا.